مدینہ شریف. کہاں؟ مدینہ شریف. ایک یہودی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا. اس نے کسی کام کے لیے باپ نے بھیجا، گھر سے نکلا، سرے راہ حضور کا مکان آیا. اس کی نظر حضور کے جمال جہاں آرا پہ پڑی، حضور کے چہرے پہ پڑی. نصیب تیرا چمک اٹھا، دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کے سرہانے آئے. کیا بات. نظر پڑ گئی، دیکھتا رہا. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، پورا دن گزر گیا. شام کو گھر آیا، باپ غصے میں تھے. جس سامان کے لیے بھیجا تھا وہ سامان کہاں؟ اب تک کہاں تھا تو؟ بیٹے نے کوئی معقول جواب نہ دیا. ایک اکلوتا بیٹا تھا، پیار تھا، شفقت تھی، کچھ کہہ نہ سکا، کچھ ڈانٹ بھی نہ سکا. بیٹا صبح کو پھر نکلا، حضور کا چہرہ دیکھا، پھر واپس آ گیا. چہرہ دیکھتا رہا، واپس آتا رہا. عشق مصطفیٰ میں بیمار ہوتا رہا، بیمار ہو گیا حضور کی محبت میں. بستر پہ پڑ گیا، اٹھا نہیں جاتا تھا، حضور کا چہرہ دیکھنے نہیں ملتا تھا. بیماری اتنی بڑی کہ موت کے آغوش میں جانے والا تھا. باپ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بولا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ سب کچھ میں نے تیرے واسطے کیا ہے. اگر تیری آخری خواہش ہو تو بتا، میں اس کو مرنے سے پہلے پورا کر دوں. اللہ اللہ. بیٹے نے کہا، ابا میری خواہش تو ہے لیکن تم پوری نہیں کر سکو گے. کہا بیٹے بتاؤ آخر ہے کون سی؟ کہا ابا میں کہہ رہا ہوں تم میری تمنا کو پورا نہ کر سکو گے. کہا بیٹے بتا آخر تیری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر. بچے نے کہا تھا، نوجوان نے کہا تھا، ابا جان میری خواہش یہ ہے کہ حضور کو بلا لاؤ، مدینے کے تاجدار کو بلا لاؤ. وہ کہنے لگا، میں تو ان کی مخالفت کرتا ہوں، میں تو ان کی وچار دھارا کو نہیں مانتا، میں تو اللہ اکبر کبیرہ ان سے نفرت کرتا ہوں، کس منہ سے بلا کر کے لاؤں؟ کہا تم نے تو وعدہ کیا ہے. کہا بیٹے تیرے وعدے کو پورا کروں گا، تجھ سے کیا ہوا وعدہ ادا کروں گا. چلا ہے حضور کے پاس. یہودی نے جا کر کے کہا ہے، اے پیغمبر اسلام، اسلام کے پیغمبر محمد ابن عبداللہ کے بیٹے، میرا بیٹا تمہیں یاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضور کہتے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اٹھو. یہ چاروں اٹھے. اللہ اللہ. حضور تشریف لائے. نوجوان کی آنکھیں بند ہیں. اس کے باپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا، او بیٹے آنکھیں کھول لے، دیکھ لے تیرے سرہانے کون کھڑا ہے. اس نوجوان نے جب آنکھیں کھولی ہیں، اللہ اکبر، حضور کا جمال جہاں آرا دیکھا. اللہ اکبر. رونے لگا، اللہ اکبر. تڑپنے لگا. میرے نبی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے مسلمان کیا. نوجوان رو کر کے بولا، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت میں بیمار ہوا ہوں. یا رسول اللہ آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، میں روزانہ آپ کا چہرہ دیکھنے جاتا تھا، آپ کا بھیجتا تھا، میں کام چھوڑ کے آپ کا چہرہ دیکھا کرتا تھا. یا رسول اللہ آپ کے عشق میں بیمار پڑا ہوں، آپ کے محبت میں بیمار پڑا ہوں. یا رسول اللہ آپ کو خبر ہو یا نہ ہو. میرے نبی فرماتے ہیں، او میرے غلام تو یہ کیا کہتا مجھے خبر ہو یا نہ ہو؟ قسم خدا کی جب تو اپنے گھر سے ملاقات کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے میرا قدم رکھا کرتا تھا، تیرے قدم بعد میں نکلتے تھے، مجھ محمد کو خبر پہلے ہو جایا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوان کہنے لگا، آقا ایک بات بتائیے، میں نے تو کوئی ابھی تک نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے تو کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، میں نے تو کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا. یا رسول اللہ موت کا وقت قریب ہے، امید نہیں ہے زندگی دوبارہ ملے. یا رسول اللہ یہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ بتا دیا جائے میں کہاں جاؤں گا؟ کیا مجھ فقیر کو بھی جنت ملے گی؟ نبی فرماتے جنت کی بات کرتا ہے، ارے جنت تو میں تجھے بعد میں دوں گا، پہلے میں تیری قبر کو جنت کا باغ بناؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کا باغیچہ بناؤں گا. نوجوان کی اللہ اکبر آنکھیں بند ہوئی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہودی بولا، پیغمبر اسلام بیٹا میرا ہے، غلام تمہارا ہے، لخت جگر میرا ہے، عاشق تمہارا ہے. یا رسول اللہ میں یہ
اے پیغمبر اسلام میں یہ چاہتا ہوں آپ اسے اپنے مذہب کے مطابق، اللہ اکبر، اس کے مطلب کیا ہے، اسی کی رسم و رواج کے مطابق، اپنے مذہب کے رسوم کے مطابق آپ اس کی تدفین کریں، آپ اپنے گھر سے اس کا جنازہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کہتے ہیں ابو بکر آگے بڑھو، عمر آؤ، عثمان و علی آؤ، چاروں ساتھی حضور کے آئے، نوجوان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، جنازہ آ رہا ہے، نوجوان اٹھ کر کے آ رہا ہے، حضور کا عاشق آ رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، آقا نے اس پر نماز جنازہ ادا کروائی، پھر حضور اس کی قبر میں اترے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے اس کو لیا، میرے آقا پنجوں کے بل اس کی قبر میں کھڑے ہیں اور حضور پسینہ پسینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دفن کرنے کے بعد جب حضور باہر آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ اس کی تربت میں اترے، آقا میں دیکھ رہا تھا آپ پنجوں کے بل کھڑے تھے، یا رسول اللہ آپ پسینہ پسینہ تھے، اے میرے آقا اجازت دیتے تو میں اس کی قبر میں اتر جاتا، عمر اتر جاتے، عثمان و علی اتر جاتے، آپ نے یہ زحمت برداشت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تکلیف آپ نے کیوں اٹھائی؟ میرے نبی فرماتے میرے یاروں شاید تمہیں یاد نہیں لیکن تمہارے پیغمبر کو یاد ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ غلام تیری قبر کو جنت کا باغ بناؤں گا، میں نہ اس کی قبر جنت کا باغ کیسے بنتی، میں نے اپنے قدم رکھے اس کی قبر کو جنت کا باغ، اونچا بولو، جنت کا باغ بنا دیا۔ یا رسول اللہ آپ اپنے قدموں تلووں کے، اللہ یا رسول اللہ پنجوں کے بل کھڑے تھے، حضور کہتے ہیں اس کی قبر میں فرشتے بہت آئے ہیں، حوریں آئی ہیں، اس وجہ سے میں پنجوں کے بل کھڑا تھا، پسینہ اس لیے آ رہا تھا، یہ فرشتے میرے وجود سے اللہ اکبر لگ کر کے گزر رہے تھے، اس لیے پسینہ پسینہ تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازِ دوا اٹھائیں کیوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ اچھا لگ رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنی چاہیے بات سمجھ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علامہ مولانا محمد امان صاحب قبلہ تشریف لے آئے، آپ کے امام صاحب تشریف لے آئے، اللہ سلامت رکھے، قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے، میں نے قرآن مقدس کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، روشن کتاب آئی، حضور آ گئے، حضور آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے کہا حضور کی پیدائش کے وقت وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں حضور کی پیدائش کے وقت میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ جی جی حضرت، تو ہی کر دے، آجا ہاں کو آجا تقریر کر لے، یہاں اچھی کی تقریر وہ بلا وجہ باتیں کر رہا، اپنا بھی ٹائم خراب کر رہا، ان کا بھی کر رہا۔